اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہوتا ہے۔ جیسے یہ انگریزی سال جنوری، فروری، مارچ، اسی طرح جو اسلامی مسلمانوں کا جو سال ہے شروع ہوتا ہے، ایک سال ختم ہوتا ہے پھر اگلا شروع ہوتا ہے، تو یہ محرم کا مہینہ پہلا مہینہ ہے۔ اور محرم کی پہلی تاریخ کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ شہداء سے بھری ہوئی ہے، کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن مسلمانوں نے قربانی نہ دی ہو یا کوئی شہید نہ ہوا ہو، لیکن مسلمانوں میں کچھ بڑی ہستیاں ہیں اور وہ تاریخ بتاتی ہے کہ فلاں دن فلاں نے اسلام کے لیے قربانی پیش کی، اپنی جان دے دی لیکن اسلام سے نہیں ہٹے۔ تو انہی بڑی شخصیات میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جنہوں نے ساری عمر اللہ کے دین کی اشاعت کی، کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا، اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، جیسا کہ ہمارے اس علاقے کے اندر، اس بر صغیر پاک و ہند میں مرزا قادیانی، جن کو مرزائی کہتے ہیں، انہوں نے بھی جھوٹا دعویٰ کیا، لیکن علماء نے، صلحاء نے اور وقت کے عمراء نے، حکومتوں نے بھی ان کو جو ہے وہ کافر قرار دیا اور ان کو جھوٹا قرار دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک نیا نبی جو ہے مانتے ہیں۔ تو دعویٰ تو لوگ پہلے بھی کرتے آئے ہیں اور بعد میں بھی ہو سکتا ہے ایسا کوئی جھوٹا آ کر دعویٰ کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں گئے تو وہاں اللہ جل جلالہ نے سب انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا کیا، لیکن آپ نے امامت کرائی اور سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ پہلے نبی تھے، آپ کے آنے سے پہلے زمانہ میں ہوئے ہیں، لیکن آسمان پر زندہ ہیں۔ قرب قیامت میں اللہ پاک ان کو اتاریں گے اور وہ بھی اس شریعت پہ عمل کریں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اسی قرآن پاک کو پڑھیں گے، ایسی نمازیں پڑھیں گے جیسے ہم پڑھتے ہیں، اسی شریعت کو نافذ کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی پچھلا بھی نبی آئے گا جو پہلے گزر چکا ہے تو وہ آپ کی شریعت پہ عمل کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی سی نیا نبی نے نہیں آنا۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی، اللہ پاک نے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیا، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ حالانکہ پہلے انبیاء علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، دعا بھی کی ہے کہ جب اس امت کو اللہ پاک نے دکھایا موسیٰ علیہ السلام کو،
تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ یہ امت مجھے عطا کر دی۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا یہ میں نے تو آخری نبی کے لیے رکھی ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو پھر عرض کیا کہ اے اللہ اس نبی کی امت میں مجھے پیدا فرما دی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ آپ کے بعد آئیں گے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں بغیر مانگے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ نبی سارے ہی شانوں والے ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام سارے ہی پاک ہیں، معصوم ہیں، بڑی ہستیاں ہیں، لیکن ان سب ہستیوں کے امام، سب ہستیوں کے سردار سید الکائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ عمر جس گلی سے تو گزر جاتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ عمر تو ایسا ہے، بولتا ہے تو اوپر سے قرآن پاک نازل ہو جاتا ہے۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان، اور وہ اس مہینے کی پہلی تاریخ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، پہلی تاریخ ہوتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یاد آتی ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مصلی پہ کھڑے تھے، وہاں نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک دشمن فیروز ابو لؤلؤ مجوسی تھا، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا اور ان پہ جو ہے وہ ہتھیار سے، اپنے ہتھیار سے وار کیے، جس کی وجہ سے جو ہے ان زخموں کی تاب نہ لا سکے، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ لیکن آخری وقت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز نہیں چھوڑی، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک نماز پڑھتے رہیں اور نماز کی تلقین کرتے رہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی تلقین فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز کا خیال کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی ہے۔ اور فرمایا کمزوروں کا خیال رکھنا، جو تمہارے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو تکلیف نہ دینا پڑے۔ بے جا ہوتا ہے نا آدمی، نوکر کو، خادم کو جو ہے تکلیف دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے گئے، اپنے کمزور امتیوں کی سفارش کر کے گئے ہیں، امت کو تلقین فرما کے گئے ہیں، یہ جو میرے امتی تمہارے نیچے، یعنی بڑوں کو کہا جو کام کر رہے ہیں ان کو تکلیف نہ دینا، یعنی ان کا خیال رکھنا۔ الصلاۃ میری امت نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کے اوقات میں پڑھنا، یعنی یہ باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں کہ آپ نے نماز کی تلقین فرمائی ہے۔ اور دوسری تلقین جو سب سے آخری ہے وہ یہ ہے کہ میرے کمزور امتیوں کا، جو تمہارے نیچے کام کر رہے ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کو ستانا نہ، ان کو بے جا تکلیف نہ دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن اپنی امت کو تلقین فرما رہے ہیں نماز کی، اور آپ خود جو ہے 2 آدمیوں کے سہارے میں مسجد تک پہنچتے رہے ہیں۔ ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب زیادہ آپ بیمار ہو گئے تو ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی اس طرح کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ صحیح جو ہے وہ پاؤں بھی اچھی طرح نہیں اٹھا سکتے تھے، تو علماء فرماتے ہیں کہ نیچے پاؤں چلنے کی وجہ سے نشان بھی بن رہے تھے۔ اس طرح یعنی اس حالت میں بھی کہ جب آدمی چل نہیں سکتا تو آپ مسجد میں جاتے اور نماز پڑھتے رہے۔
اور بہرحال یہ جو ہے امت کے لیے بیماری کی حالت میں عذر ہو، وہ تو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اور آپ نے نمازیں پڑھی بھی ہیں گھر میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی جا کر نماز جو ہے ادا کی ہے۔ یہ امت کے لیے ایک سبق ہے، تلقین ہے کہ آخری وقت میں بھی ان ایام میں جب آدمی چل نہیں سکتا، آپ نے نماز نہیں چھوڑی، تو آپ نے یہ تلقین فرمائی کہ الصلاۃ کہ میری امت نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا یعنی نماز کو نہ چھوڑنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو جانتے تھے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام، آخری وقت تک نماز ادا کرتے رہے ہیں، تو آخری یعنی کہ ایام تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب پوری ہوش بھی نہیں ہوتی تھی تو جو پاس ہوتے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتے کہ امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں اور وقت کے حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، بادشاہوں کی کیا حیثیت ان کے سامنے، کہ بہت بڑی یعنی کہ آپ کی حکومت تھی۔ آج تو چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں، ان کی بہت بڑی حکومت تھی۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جب کہتے نا امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو فرماتے ہاں جو نماز نہیں پڑھتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، پھر نماز ادا کرتے۔ آخری وقت میں بھی آپ نے بیٹے کو فرمایا، بیٹا میرا سر پکڑو اور میرا سر زمین پہ رکھو، تو اپنے ماتھے اور اپنے ناک کو زمین پہ رکھا، سجدے کی حالت کی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے بادشاہ تھے، بلکہ بادشاہوں کی حیثیت ان کے سامنے آج کے بادشاہوں کی حیثیت کیا ہے۔ وہ کسی کافر محقق نے، دانشور نے کہا کہ اگر عمر ایک اور دنیا میں ہوتا تو پورے عالم کے اندر اسلام ہی اسلام ہوتا، اور عمر وہ شخصیت جن کی جہاں جس راستے سے گزر جاتے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اسی طرح بعد میں اولیاء کرام نے بھی نماز کی پابندی کی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یکم محرم کو، پہلی تاریخ کو جو ہے شہید ہوئے ہیں۔ ان کو نماز پڑھا رہے تھے، نماز کی حالت میں خنجر کے ساتھ فیروز ابو لؤلؤ مجوسی جو آتش پرست تھا، یعنی آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے، کافر تھا، بدبخت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ وار کیا، جن کی وجہ تاب نہ لا سکے، زخم زگیرہ ہوا، ایسا کہ دودھ پلایا گیا تو پیٹ کی طرف جو زخم تھا وہاں سے نکل آیا، یعنی ایسا گہرا زخم لگا ہوا تھا۔ تو یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی شہادت ہوئی، وفات ہوئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا۔ آج روضہ اقدس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی قبر موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو بھیجا کہ مائی صاحبہ سے پوچھ کے آؤ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، اور جو روضہ اقدس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ ہے، یہ مکان ہے کہ وہاں مائی صاحبہ رہتی تھی، اور اسی جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس جگہ پہ ان کو دفن کیا گیا۔ یہ دین کا مسئلہ ہے کہ نبی کی جہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا وفات ہوتی ہے، اسی جگہ پہ اس کو دفن کیا جاتا ہے ان کو۔ تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا، بلکہ اجازت مانگی کہ جاؤ مائی صاحبہ سے پوچھ کے آؤ، میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے بھی دفن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا جائے۔
تو انہوں نے اجازت دے دی۔ مائی صاحبہ نے فرمایا میں نے جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں کہ چلو ان کو دفن کر دو۔ تو جب بیٹے نے جا کر بتایا تو بڑے خوش ہوئے کہ مجھے یہ جگہ مل گئی ہے روضہ اقدس میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ میں۔ تو ہماری اسلامی تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، جو اتنی بڑی ہستی تھے، اتنی بڑی ہستی تھے کہ ایک مرتبہ مائی صاحبہ نے پوچھا کہ ان ستاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں تو غالباً فرمایا حضرت عمر کی ہیں۔ تو ان کو سمجھ آئی کہ پتہ نہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو فرمایا ابوبکر کی تو اس سے بھی زیادہ نیکی ہیں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے بھی اللہ پاک شان بخشی۔